یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے سماج کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ پورے باغ کو چند سالوں کے لیے لے لیتے ہیں اور اس کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ باغ کے مالک کو دے دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے چند درخت لے لیتے ہیں، سمجھ گئے ایک باغ کے، کہ میں آپ سے یہ خرید کر رہا ہوں اتنے سالوں کے لیے، پھر اس کے بعد جا کر میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ یا اس کے بعد وہ اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے، اپنا محنت روز کرتا ہے اور پھل اگاتا ہے اور بیچتا ہے، خریدتا ہے اور جو کچھ کرنا ہو کرتا ہے۔ یہ معاملہ ہمارے درمیان رائج چل رہا ہے۔ آیا یہ معاملہ درست ہوگا کہ درست نہیں ہوگا؟ تو شرعی نقطہ نظر سے یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ درست اس لیے نہیں ہے کہ ابھی تو درخت پر پھل ہی نہیں آیا ہے۔ جب درخت پر پھل نہیں آیا ہے، تمام فقہا کے اس بات پر اتفاق ہے کہ درخت پر پھل آنے سے پہلے پھل کی خرید و فروخت درست نہیں ہے، بلکہ بیع باطل ہے۔ بیع باطل کیوں ہے؟ اس لیے کہ مبیع معدوم ہے اور مبیع رکن بیع ہے۔ جب رکن بیع نہیں پایا جائے گا تو بیع باطل ہوگی، اور بیع معدوم کی بیع درست نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا لا تبع ما لیس عندک، سمجھ جائیے۔ اور حضرت حکیم حزام نے دوسری روایت میں فرمایا کہ نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ما لیس عندی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا ہے کہ جو سامان میرے پاس موجود نہ ہو میں اس کو فروخت کروں۔ اور ایک دوسری روایت میں جو حدیث حسن صحیح بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بیع ما لیس عندک، جو تمہارے پاس چیز نہ ہو اس کی بیع ہے ہی نہیں، تو یہ بیع معدوم ہو گئی۔ بیع معدوم کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث شریف کے اندر جو ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں تو باضابطہ صراحت کے ساتھ یہ وارد ہے، امام داؤد نے اس حدیث کو کتاب البیوع باب فی بیع السنین کے اندر نقل کی ہے۔ جابر بن عبداللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع السنین سے منع فرمایا، یعنی چند سالوں کی بیع سے منع فرمایا۔ 2 سال 3 سال آپ قیاس کر لیجئے کہ سالوں کی بیع، یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ 3 سال کی 4 سال کے لیے جو بیع کا معاملہ کر لیا جاتا ہے اور پھر جا کر بائع کو پیسے دے دیے جاتے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ درست نہیں ہوگا۔ چند سالوں کے بھی نہ ہو، اگر ایک ہی سال کے بھی ہو تو بھی بیع درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم ابھی موجود ہی نہیں ہے۔ جب ابھی موجود نہیں ہے تو بیع درست کیسے ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی معاملہ کرنے سے صاف لفظوں میں ہی منع فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے، یعنی اس کے بیع درست نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں ایک وجہ تو حدیث شریف صحیح موجود ہے، دوسری ہے بات یہ ہے کہ بیع معدوم بھی ہے، یعنی جو چیز موجود نہیں اس کی بیع کی جا رہی ہے جو درست نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس میں غرر ہی پایا جا رہا ہے، اس معاملہ میں غرر بھی پایا جا رہا ہے، کیونکہ ایسی چیز کا معاملہ ہو رہا ہے جو چیز موجود نہیں ہے، تو پتہ نہیں آئندہ وہ چیز وجود میں آتی بھی ہے کہ نہیں آتی ہے، اگر آتی ہوئی تو کتنی آتی ہے پتہ نہیں ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر غرر ہوگا، یعنی مشتری غرر میں پڑ جائے گا، فائدہ ہو بھی سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا، اس کا سرمایہ بھی ڈوب سکتا ہے۔ تو غرر بھی کیا ہے؟ ممانع بیع میں سے، یعنی جس کی وجہ سے بیع درست نہیں ہوتی ہے، تو ان وجوہات میں سے غرر کا پایا جانا، یعنی جو انجام مجہول ہو، انجام معلوم نہ ہو کیا ہونے والا ہے، اس کو غرر کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے بیع درست اور صحیح نہیں۔